کہ سوچ کی تبدیلی، ہمیں سوچ کو تبدیل کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس دو چیزیں جو ہم واقعی مقدار میں فری فنڈ میں ضائع کرتے ہیں، وہ ہے وقت. آج جو وقت ہم یہاں 10 منٹ گزارتے ہیں، کل تو نہیں آئے گا وہ ٹائم، تو نکل گیا، 1.5 منٹ گزر گیا، ٹائم نکل گیا. اس 10 منٹ میں جو آپ کر سکتے تھے وہ اب نہیں ہو سکتا. آپ کی زندگی 10 منٹ کا ہو گئی. تو ہر لمحے کو ایسے جینا ہے جیسے کہ آج آپ کا آخری لمحہ ہو. تو کیا کرو گے؟ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ آگے جو ہے بس راستہ بند ہے اور بس مجھے یہی دن ہے، اس کے بعد مجھے مرنا ہے، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ ساری خواہشیں پوری کروں گی، کتنا پیسہ ہے اس کو خرچ کر دوں گی، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں ہوں کر اپنی چیز کو استعمال کرنے کے لیے. تو کیا یہ سوچ ہمارے آج کو تبدیل کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے نا. اگر میں اس کے اوپر بھروسہ رکھوں، اس کو پریشانی کیا ہے، جانوروں کے ٹاپ کرنٹ زیادہ ہے میرے اندر. ہلو، پاور تو نہیں. ہم ٹھیک ہے، اس کو میں زیادہ کروں گی، زیادہ کرنا چاہیے. تو اپنے نئے مہمانوں کو میں پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگ یہاں آئے ہو صحت کی وجہ سے آئے ہوگے یا فلوس کے لیے آئے ہوگے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو ان دونوں سے ایک اوپر چیز کی بات بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے جانے کی تیاری کے لیے آئے ہو. جانا ہے نا، یہاں سے کوئی بھی رکا نہیں ہے نا. تو وہاں کی کیا تیاری ہے؟ کوئی بھی مذہب ہو، جواب تو دینا. یہ جو دو بیٹھے ہیں نا، لکھ رہے ہیں نا لاگ بک، کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا کام کیا، وہ سب لکھ رہے ہیں. وہ تو جواب دینا نا. اس کے بعد جب ایک دفعہ پہنچ گئے تو آپ کے پاس ڈیلیٹ کرنے کا وقت ختم ہو گیا. صحیح ہے؟ تو آج ہر لمحہ وہ کام کرو جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو، دوسرے کو بھی فائدہ ہو، اور وہ لکھ بھی لیا جائے کہ میں نے آج بے غرض ہو کے ایک آدمی کو سڑک پار کرا دی، میں نے آج بے غرض ہو کے کسی مریض کو صحیح راستہ دکھا دیا، ہے نا. جس دن یہ ہو گیا اسی دن اللہ آپ کے راستے کھول دیتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، جو پروڈکٹس یہاں پر ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہو، ان کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد تھینکس ٹو ڈاکٹر لنچیوڈن. اگر یہ اس آدمی کی ویژن نہیں ہوتا تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے نہیں ہوتے. کوئی ڈاکٹر، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی پریکٹیشنر اس بات سے منع نہیں کرے گا کہ صحت، ہر وقت آپ کی بات کرتے ہیں کہ صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. پیسے ہیں اور صحت نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ آپ کی لگا ہوا ہے کھانا، پورا کھانا میز کے اوپر ڈاکٹر نے نمک منع کر دیا، میٹھا منع کر دیا، چکنا منع کر دیا. آپ کھا لو، کون ہو تم؟ نہیں کھا سکتے. کھی کھا لو تم، جا کے بلڈ شوگر چیک کرو. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ایک توازن لے کے آئیں. دیکھو 3 چیزیں کہتے ہیں نا، شدہ اور صبوری، جانتے ہو ہندی میں؟ صبر اور توکل. صبر، توکل، تعلیم اور پھر اس علم کا استعمال. یہاں آپ آئیں گے تو آپ سیکھیں. یہاں پہ کس سے سیکھیں؟ صرف ڈگری سیکھنا نہیں ہے، ڈگری سے کوئی سیکھتا نہیں ہے. ہم اور آپ نے ڈگری شاید اس لیے لی علاوہ میڈیسن کے کہ ہم اچھی جاب لیں گے، رائٹ. 90% بچوں کو یہی کہہ کے پڑھایا جاتا ہے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، پوزیشن ہولڈرز کو زیادہ اسٹیٹس ملتا ہے، رائٹ. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ تم اچھی سمجھ رکھو گے، اچھا کلچر پرویل کرو گے تو تم ایک اچھے انسان بنو گے. یہ تعلیم بہت کم ملتی ہے. ایک فیلئر بھی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے. کیا پتا وہ اس سبجیکٹ میں فیلئر ہے. آپ نے کتنی موٹیویشنل یہاں ویڈیوز دیکھی جو اپنے سبجیکٹ میں فیل تھے لیکن انہوں نے آگے جا کے کیا کیا، دنیا کو بدل دیا. ٹھیک ہے جی؟ تو وہی بننا ہے ہم کو. ہمیں اپنا ہنر تلاش کرو، اپنے آپ کو تلاش کرو. کیا کر سکتے ہو، کس چیز میں آپ بہتر ہو. آپ بات کرنے میں بہتر ہو تو بات کرنے کا ثواب اٹھاؤ. صحیح بات کرو، صحیح لوگوں کو پہچانو. اور اگر تم لکھ سکتے ہو تو اچھی بات لکھو. سن سکتے ہو، سن کر لوگوں کو سمجھا سکتے ہو، اس کو کرنا شروع کر دو. کوئی نہ کوئی اپنا ایک مشن، ایک فوکس رکھو نوکری کے علاوہ. نوکری کی تو نخرہ کی والی بات ہے نا. نوکری میں تو آپ کی ایفن بڑھ نہیں چلتی.
7 बजे पहुंचना है और 6 बजे निकलना है, ये तो करना ही है, चाहे आपको बाथरूम में 10 घंटे लग जाए, सही है ना? तो अपने आप को सही रखना है, अपने माइंड को सेट रखना है, फोकस, नो वेस्ट ऑफ टाइम। हैविंग सेड दैट, जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन हम गुज़िश्ता, मैं तो खैर 16 साल से दे रही हूँ, 30 साल से डॉक्टर देते हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ? 17 मिलियन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। आप उन 17 मिलियन में अभी नहीं हो, राइट? अब यू जस्ट मे बी ज्वाइनिंग और अबाउट टू ज्वाइन। वो 17 मिलियन लोगों ने क्या सोच के ज्वाइन किया? उन्होंने ये सोचा कि काश मैं कुछ मुख्तलिफ हो जाऊँ ना, आम आदमी से कुछ मुख्तलिफ हो जाऊँ, कुछ अच्छा बोल लूँ, कुछ अच्छा सोच लूँ और कुछ अच्छा कर जाऊँ। ऐसा कर जाऊँ कि मेरे जाने वाली जनरेशन भी उसे याद रखे और अपनी फैमिली को भी मैं अच्छा कर दूँ, है नहीं? अभी आज आप अकेले हो, कल 11 हो गए। 11 मीन्स आप और आपकी बेटर हाफ या बेटर हाफ, जो भी, ठीक? फिर उस फैमिली को आपकी सोच ही चेंज कर सकती है। उस बच्चे को बिगाड़ने के लिए चारों तरफ बहुत चीज़ें, ग़िज़ा खराब है, माहौल खराब है, मीडिया खराब है। तो जब तक आप अपने फोकस को ठीक नहीं करोगे, आप अपने खानदान के फोकस को भी ठीक नहीं कर सकते। अब आइए हम बात करते हैं कि जो डीएक्सन क्या है। डीएक्सन वर्ड डैक्सन से निकला, जिसका मतलब है ट्रस्टवर्दी, काबिल भरोसा। और काबिल भरोसा क्या चीज़ होती है? जो सच होती है। सच को आपको याद नहीं रखना पड़ता। अगर मैं अपना नाम आज अमीना बताऊंगी तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि डीएक्सन में मैंने अपना नाम अमीना बताया, भूल भी सकती हूँ ना। तो इसलिए आपको सच्चाई का साथ रखने के लिए सच्चाई का साथ देना पड़ता है, ताकि वो प्रिवेल करे। और सच को आँच नहीं, सच झुकता नहीं है, सच बिकता नहीं है, और सच को दबाया नहीं जा सकता। आज या कल, कभी ना कभी वो लोग, कल मुझे 14 साल के बाद एक साहब पुणे से, उन्होंने इंडिया से फ़ोन किया। वो मेरे नेबर थे 14 साल पहले बहरीन में, और उस वक्त मैंने उन्हें ठीक से इंट्रोड्यूस की थी। तो उन्होंने कहा बाजी मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं तो 7 स्टार होटल का एलीट क्लास ट्रेनर हूँ, एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की। कल मेरे पास पुणे से फ़ोन आया कि प्लीज टेल मी अबाउट डीएक्सन, आई वांट टू जॉइन डीएक्सन होल हार्ट। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने हमारा डीएक्सन की प्रोग्रेस देखी, उनकी बच्ची को प्रॉब्लम हुई, उनको मैंने, जब डीएक्सन के लोग आते हैं उनसे तो मैं हिसाब किताब नहीं करती हूँ, तो उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन, घंटों की बच्चों की सेवा। उसका फ़ायदा क्या हुआ? इस कल्चर को, ये है डीएक्सन का कल्चर, मदद करना, अपना हाथ ऊपर रखना। उन्होंने क्या कि आओ डीएक्सन में आओ, प्लीज़ पीवी बना लो, प्लीज़ हमारे मेंबर बन जाओ। नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास आओ, तुम्हें अगर जीतना है तो इस छत के नीचे आओ। मांगने वालों की जीत नहीं होती, देने वालों की जीत होती है। सही है ना? ये जो कल्चर है ना, ये प्रिवेल करना है। देता हुआ हाथ रखिएगा, अल्लाह ऐसा हाथ रखे, जरूरी नहीं है पैसा ही दो, अच्छी बात कर लो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, वक्त पे किसी के काम आ जाओ, 2 मिनट किसी के लिए जाग लो, 2 मिनट किसी का गम गलत कर लो। फोन पे कोई अगर बकबक कर भी रहा है, तुम सुन लो, क्या पता वो अपना स्ट्रेस वॉमिट आउट कर रहा है, क्या पता तुमसे बात करके उसका दिल हल्का हो जाए, कुछ गलत ना कर बैठे हो। अगर वो नहीं करता, हो सकता है वो सुसाइड कर लेता। तो आपकी थोड़ी सी इस सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी ने बहुत सारी चीज़ों को बचा लिया। अब उन साहब ने मुझसे क्या कहा कि मैं तो करोड़ों कमा रहा था, फिर मैंने किसी बिजनेस में लगाया, वो बिजनेस फेल हो गया। अब बेटा मेरा कोई है नहीं, बेटी की शादी करनी है, और बेटी बीमार है, बीवी बीमार है, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर्स रोज़ाना दवाएं बदलते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे दवाओं से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या मुझे छोड़ देनी चाहिए। मैं सोचता हूँ मैं आयुर्वेदिक कर लूँ या कुदरती तरफ भी चल जाऊँ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। अब मुझे बताओ, बैक टू पेविलियन, बैक टू नेचर। जिसने तुम्हारा जिस्म बनाया, उसने ज़मीन पे काश्त करके दे दी कोई चीज़, और कुरान में लिख दिया कि मैं मर्ज बनाता हूँ और मैं ही शिफा देता हूँ। तो शिफा क्या आसमान से आएगी? जब उन्होंने ज़मीन में तुम्हारे लिए शिफा दे दी,
اور لوگوں کو تعین کر دیا کہ جاؤ نکالو اس شفا کو، تو ہمیں کیا پریشانی؟ ہمارا کام تو کر دیا انہوں نے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، انہوں نے کر دیا. اب تو بہت حلوہ ہو گیا. یہ اس وقت کی بات ہوتی جب تمہیں خود کاشت کر کے اپنی چیزیں اگانا پڑتی ہیں. آرگینک ٹماٹر اگاؤ، آرگینک پالک اگاؤ، ہر چیز اپنی آرگینک کرو اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرو. پانی صاف کر کر کے پیتے رہو روزانہ. یاد ہے ایک زمانے میں ہم لوگ پانی بوائل کر کے کیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں یہ منرل واٹر نہیں ہوتا تھا. اپنی امیوں سے پوچھو اتنے بڑے بڑے پتیلے بھرے ہوئے کیسے وہ پانی کی بوٹل بھرتے تھے صبح. تو زندگی آگے چل رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. تو جو غذائیں ڈاکٹر لم نے نئے آنے والوں کو، جو غذائیں ڈاکٹر لم نے اس کمپنی کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کی، ان میں کچھ چیزیں کامن تھی. کامن یہ تھی، ایک تو وہ سب غذائیں ہیں، سب فوڈ سپلیمنٹ. سپلیمنٹ کا مطلب اضافی غذا. کچھ خود غذائیں ہیں، کچھ سپلیمنٹ ہیں. خاص طور پہ اسپائرنس کمپلیٹ فوڈ اٹ سیلف. باقی جو ہے وہ اضافی غذائیں ہیں، یعنی غذا میں اضافے سے آپ بیمار نہیں ہوتے، آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور آپ بیماری سے لڑنے کے لیے ہر گھڑی تیار ہوتی ہے. گھر کو مضبوط کرو اگر کوئی جاننا ضروری بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، قوت مدافعت تو ہر جگہ کام آئی ہے، لیکن جو آپ کے روز مرہ کے جو چینجز آ رہے ہیں آپ کی باڈی میں، ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے، جوان ہو کے وہ ریپروڈکٹیو ایج میں آئے گا. ریپروڈکٹیو ایج سے وہ ایجنگ پروسیس وہ بڑھ رہا ہے، وہ کم نہیں ہو رہا. اس ایج سے کون لڑے گا؟ وہ خود لڑے گا. اگر غذا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کم وقت میں زیادہ ایجڈ بیہیو کرو گے. ایج آپ کی ہے 50 سال، آپ بیہیو کر رہے ہو 70 سال. آج میرے کلینک میں 15 سال سے لے کے اور 25 سال تک کے ایسے بچے آتے ہیں کہ جن کی ایج اپنی عمر سے 10 گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ ہمارا میڈیا، ہماری کتابیں، ہمارا کلچر وقت سے پہلے لوگوں کو میچور کر رہا ہے. اس میں ہارمونل چینجز آ رہے ہیں. ہارمونل چینجز سے اور غذاؤں کی خرابی سے، لیک آف ایکسرسائز سے، مائنڈ سیٹ کی خرابی سے، ایڈکشن سے ہم سب کی اولادیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں نقصان اٹھا رہی ہیں. تو اگر یہ پروڈکٹس آپ کو ایج کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتے ہیں تو اس سے بہترین غذا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز یہ کہ جو چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہوا، پانی، غذا، آپ کی عادتیں، آپ کا پولوشن، آپ کی وہ دوائیں جو آپ کبھی کبھی اننیسیسری چنے کی طرح کھا جاتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر سیلز. ہمارے ملکوں میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش میں پرسکرپشن کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جاتے ہیں فارمیسسٹ کے پاس کہ بیٹا میرا تو گلا خراب ہو گیا، دوا وہ دے گا آپ کو، اینٹی بایوٹک بھی دے دے گا، اینٹی الرجک بھی دے گا، پہنا ہو گیا ڈاکٹر ہو. صحیح کہہ رہی ہوں؟ یہاں پر نہیں ہے. لیکن اپنے کلچر میں ہم نے اپنے پیٹ کو میڈیکل اسٹور بنا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اننیسیسری میڈیکیشن نے ہمارے لیور اور ہماری کڈنی اور ہمارے اسپلین اور ہمارے لیمف نوڈس کا بربادی لگا دی. ایک وقت آئے کہ وہ دوا اثر بھی نہیں کرتی اور اس کے ٹاکسک ایفیکٹس کی وجہ سے ان آرگنز کا کام بھی خراب ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تمام دوائیں کارڈیو پروٹیکٹیو، دل کی حفاظت، لیور پروٹیکٹیو، جگر کی حفاظت، اسپلین کی پروٹیکشن، یعنی تلی جس کو آپ کہتے ہو، جہاں پہ ہمارے سارے جسم کے خون کی بننے کے بعد، ٹوٹنے کے بعد ایک ویئر ہاؤس، دونوں جگر اور اسپلین دونوں کا کام نئے سیل کو بنانا، پرانی ہر چیزوں کو، تو جس کہتے ہیں نا ویئر ہاؤس ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں، ان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور کڈنی، جب آپ کا ڈرین صحیح نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کریں کبھی نہ کبھی تو آپ بیمار پڑیں گے، اور کچھ نہیں تو کڈنی فیلئر میں جاؤ گے. اور کڈنی فیلئر میں پھر دوا بھی کوئی کام نہیں کرتی. آپ کو یا تو ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے یا کرتے رہو ساری عمر ڈائلسس. تو یہ جو اعضائے رئیسہ ہیں نا، جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، آپ کی پوری باڈی، آپ کو پتہ ہے کتنی قیمت ہے؟ آپ کی ایک کارنیا کا ریپلیسمنٹ 5 لاکھ پاکستانی روپیز، ہارٹ ٹرانسپلانٹ 25 لاکھ پاکستانی، لیور ٹرانسپلانٹ تقریباً 13 سے 15 لاکھ پاکستانی. ٹھیک ہے. ڈالر میں جاؤ تو پتہ نہیں کتنا. تو اتنی قیمتی باڈی کی حفاظت کے لیے کچھ تو انشورنس پالیسی چاہیے.
आपकी अभी आप जॉब पे जिस जॉब पे भी हो वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट हो गई है, राइट? उसके लिए आपकी कंपनी उसको पैसा दे रही है, आप सारा साल बीमार नहीं पड़ रहे फिर भी वो कंपनी पैसा ले रही है। और अगर आपने खुद अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लिया और आप पैसे भरे जा रहे हैं 50 साल तक, आपको एक टके का फायदा नहीं, क्योंकि आपके मरने के बाद आपके औलाद को मिलेगी वो पॉलिसी। सही कह रही हूँ? तो फिर क्या फायदा उस पॉलिसी का? आपको तो कोई फायदा नहीं, आप मरने के बाद झगड़ा छोड़ के जा रहे हो। 4 बच्चे डालेंगे इंश्योरेंस के, आधे पैसे मेरे आधे मेरे, मैंने ज़्यादा खिदमत की थी। सही? तो अपनी बॉडी को जो इंश्योरेंस आपने देनी है वो अपनी सही ग़िज़ा से, सही लाइफस्टाइल से और सही माइंडसेट से देनी है। हेल्प करो और हेल्प लो। हेल्प कहाँ लो? जानकारी में, इल्म में। ऐसी चीज़ें जो तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है उनका इस्तेमाल खुद करो और फिर किसी साइंसदान की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर रोज़ एक टमाटर खाती हूँ या मैं रोज़ाना पुदीना खाती हूँ या मैं अदरक लहसुन खाती हूँ तो मुझे क्या कोई आर्टिकल चाहिए उसके लिए?